إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ میم جب اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط نہیں ہوتا تو پھر اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں سخت. میں چاہوں گی کہ آپ اس کو فردر سمپلیفائی کریں. اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسے یعنی کہ قرآن جب انسان اپنی مطلب نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اور جب وہ قرآن کی آیات پر اس طرح سے عمل صحیح طرح سے نہیں کرتا تو پھر وہ اس کی دوری ہو جاتی ہے. چلیں کوئی اور بتائے گا؟ جی میم ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں. جب انسان سننا ہی نہیں چاہتا، اس پر عمل کرنا چاہتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا اور سن کر بھی تو نکال دیتا. جی گڈ ماشاء اللہ. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جس چیز کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں جب وہ ہمارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو چیز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی طرف سے ہمارا دل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو یہ اگر قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں تو وہ دل نرم رہتے ہیں. اگر نہ اس کے ساتھ جڑے ہیں، اگر ہماری توجہ کسی اور سائڈ پہ ہے تو پھر اس طرف دل جی اس کی اصل وجہ یہ ہے نا جائیے ذرا اپنے پریویس لیسنس کی طرف. آپ سب نے آپ سب نے صحیح ریپلائی کیا اپنی اپنی جگہ پر. جزاک اللہ خیر. آپ کو میری آواز متواتر اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو اسی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے دل کی سختی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پتہ ہے دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ جی میں کلثوم. جب آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن نہ آپ سن سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، حق کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. دل پہ پہلے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں تو ضمیر ہمیں ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے، لیکن جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈاٹ آہستہ آہستہ ہمارے دل کو کالا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ کوئی اچھی بات بھی اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. گڈ. دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کرتے چلے جانا، ماننا ہی نہیں، کسی بات پہ آنا ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنے کاغذ قلم پر پکڑیں ہاتھ میں اور آپ اس کو لکھیں تو آپ بیکورڈ ایرو ڈال کے پیچھے کی طرف پہلے لکھیں دل کی سختی اور اس کے پیچھے آ جائیں گے تو آپ لکھیں گے گناہوں کی کثرت. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک اور ایرو ڈالیں گے تو اس کے پیچھے چلی جائے گی خواہش نفس. تو انسان کی جو خواہش نفس ہے وہ اس کو گناہ کرنے پر ابھارتی ہے، اور اس میں پھر شیطان جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ چیز ہم سب نے سمجھ لی ہے، بالکل آغاز سے ہم نے قرآن کے ریفرنس کے ساتھ یہ چیز سمجھ لی ہے کہ شیطان جو ہے اس کا ہمارے اوپر زور نہیں ہے. ہم شیطان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. شیطان نے مجھ سے یہ کروا لیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے الفاظ سورہ ابراہیم میں یہ نقل کیے ہیں کہ وہ صاف صاف کہے گا کہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف ایک آئیڈیا دیا تھا. بات یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ اتنا ہے کہ وہ آپ کو آئیڈیا وہ دیتا ہے جو آپ کی خواہش نفس کو اپیل کرتا ہے. تو خواہش نفس جو ہے وہ بیسکلی سب سے بڑی مشکل چیز ہے جس پہ قابو پانا ضروری ہے. جب ہم
अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम गुनाहों में एक गुनाह, जैसे अभी आपने बताया कि जो पीछे हमने खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम की रीजन पढ़ी थी ना, कि इंसान के गुनाहों से दिल स्याह हो जाता है। तो दिल की सख्ती बेसिकली दिल की स्याही ही है, दिल स्याह हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है, फिर हिदायत असर नहीं करती उसके ऊपर। कितना सख्त हो जाता है? पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ अल्लाह ताला ने पत्थरों की मिसालों के साथ समझाया। कल आपने इसके बारे में, आप टीचर ने आपको बताया भी होगा कि ये किस किस तरह के लोग होते हैं। यहाँ जो बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि आप अपने जहन में रखें वो ये कि हमें दिलों की इस सख्ती से बचना है, ऐसी सख्ती जो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होती है। पत्थर जो है वो टूट जाता है, ठीक है, पत्थर पे जब चोट पड़ती है वो टूट जाता है, लेकिन जो सख्त दिल होता है, और पत्थर जब टूटता है तो फिर क्या है, उसमें से कभी नहरें फूट जाती हैं, कभी उसमें से चश्मे निकल आते हैं, और कभी वो अल्लाह की खशियत से ही गिर पड़ता है। तो ये सारा कुछ पत्थरों में है, लेकिन दिल जब सख्त होता है और उस पर जब चोट पड़ती है तो समटाइम वो टूट तो जाता है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ पलटता नहीं। तो हमने इस कंडीशन से हर हाल में अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि मोमिन से गुनाह हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोमिन गुनाह नहीं करता, मोमिन से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस सारे में इन गलतियों और इन कोताहियों पर अल्लाह से माफी मांगते रहना जरूरी है, अपनी इस्लाह करते रहना जरूरी है, क्योंकि जहां हम अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं हम तौबा से उतना ही दूर हो जाते हैं, और जितना हम तौबा से दूर हो जाते हैं उतना ही फिर हमारी दिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाते हैं। दिल की सख्ती की कुछ वजूहात हैं, वो दोबारा से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोगों ने कल भी पढ़ी होंगी, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं दोबारा ताकि हम इस सख्ती से अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले तो ये, जैसे भी मैंने अर्ज किया आपके सामने, ख्वाहिश नफ्स की इत्तबा। ठीक है, इंसान कुफ्र क्यों करता है, अल्लाह का इनकार क्यों कर देता है, अल्लाह की आयात का इनकार क्यों कर देता है, मुनाफिकत क्यों करता है? अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर सोचें तो इन सब चीजों के पीछे इंसान की ख्वाहिश नफ्स आ जाती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है, चाहे मुनाफिकत है, चाहे शिर्क है, चाहे कुफ्र है, चाहे गुनाह कबीरा है, चाहे वो माशरे की रसूमात की पैरवी है, चाहे वो अपने खानदान की का तकब्बुर है, वो जात बात बरादरी इल्म कुछ भी है, कहीं भी कोई भी रीजन आपके सामने आ रही है, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो पीछे इंसान की अपनी जो है वो ख्वाहिश होगी, पीछे उसकी अपना नफ्स होगा जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहता है। बात समझ है? जी जी मैम, इसमें इसके साथ एक हदीस भी है ज़हन में, मैंने घूम रही है बट वो मुझे ना आ रही नहीं है, कि दिलों की सख्ती बुरी बात करने से है कि बुरा बोलने से दिल सख्त होते हैं, कुछ इस तरह की है। और एक और हदीस में ये वर्ड है कि 4 चीजें बदबख्ती की अलामत है, उसमें तूलुल अमर भी है, और मतलब ख्वाहिशों का लंबा होना और दिलों की सख्ती, और ऐसे 4 आंखों से आंसू का ना बहना, ये 4 बदबख्ती की निशानियां, ये एक हदीस है, ये अलामतें हैं। हाँ, ये अलामतें जी। मैं आप लोगों को इस चीज पर सोचने को मैं चाह रही हूँ कि आपका एक माइंडसेट बन जाए। जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ते हुए हमने वो जिसे कहते हैं ना, जब डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर लेता है ना आपका मर्ज, ठीक है, तो वो फिर मर्ज की जड़ को खत्म करता है। जब आपको कोई मर्ज होता है ना लाहक, तो आपको फीवर होता है, बुखार हो जाएगा, आपके सर में दर्द होगा, आपके जिस्म में दर्द होगा। आपको पता है कि फीवर या पेन, दीज आर नॉट द डिजीज, दीज आर जस्ट द सिम्टम्स। ये सिर्फ आपको बताती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। तो डॉक्टर आपके फीवर का इलाज नहीं करता, ना वो आपकी एंजाइटी का इलाज करेगा, ना वो आपकी पेन का इलाज करता है। बेसिकली उसका फोकस होता है उस चीज की तरफ जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसका इलाज जरूरी है। अब बज़ाहिर दिल की सख्ती में आप देखें कुफर आ रहा है, मुनाफिकत आ रहा है,
اسی طرح کثرت گناہوں کی کثرت آ رہی ہے، پھر اسی طرح مباح کی کثرت ہے. ٹھیک ہے، مباح کو اب ڈیفائن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، پہلے بہت دفعہ میں اس کو ڈیفائن کر چکی ہوں. تو مباح کی کثرت ہے. پھر اسی طرح بے مقصد باتیں، لا یعنی باتیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ. لا تکثر الکلام، نہ تم زیادہ باتیں کرو بغیر ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. لا یعنی باتیں، ہی سیڈ، شی سیڈ، یہ بات، وہ بات، اس کی بات، اس کی بات، اور فلاں 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 فلاں، یہ ساری چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، ایک اور روایت میں وہ ہے فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَأَنَّ أَبْغَضُ مِنَ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، کہ بے شک کثرت کلام، بہت زیادہ باتیں کرنا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض انسانوں میں سے وہ ہے جس کا دل سخت ہے. اب یہ سب کیا ہے؟ کثرت کلام ہو گئی، منافقت ہو گیا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، اسی طرح باقی ساری چیزیں، انا پرستی ہو گئی، تکبر ہو گیا. یہ ساری کیا ہیں؟ یہ صرف سمٹمز ہیں. کس کی؟ دل کی سختی کی. اصل بیماری کیا ہے؟ دل کی سختی. دل سخت کیوں ہو گیا ہے؟ خواہش نفس کی وجہ سے، خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اصل بیماری خواہش نفس ہے، جس کی پیروی میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے، آپ کی یہ کلاس جو ہے یہ تزکیہ کلاس ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے مرض کی تشخیص کرنی ہے. اگر میرے اندر ایروگینس ہے، میں متکبر ہوں، تو میں متکبر کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے، مجھے اپنا آپ بڑا ہونا، پرومیننٹ ہونا، مجھے لوگوں کی نگاہوں میں اپنی ایک تعریف، ایک توضیح، یا یہ کہ صرف اپنے نفس نہیں، مجھے اپنا آپ بھلا لگتا ہے. میں اگر معاشرے کی رسومات کی پیروی میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں معاشرے کی رسومات میں یا تو راضی ہوں، میں اسی میں خوش ہوں، یا پھر میں لوگوں سے خائف ہوں، میں ان کے اپوزٹ چل نہیں سکتی، میں لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں دکھا سکتی. تو پھر کیا آ گیا؟ پیچھے کیا آ گیا؟ میرے نفس کی رضا آ گئی نا. مجھے اپنے نفس کو راضی رکھنا ہے، میرا نفس ہیپی رہتا ہے، خوش رہتا ہے اگر لوگ میری تعریف کرتے ہیں، اگر لوگ میرے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں، لوگ مجھے کوئی میری دین کے اوپر کے اتباع کی وجہ سے کوئی بات کرتے ہیں، مجھے اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے آئسولیٹ کر دیا ہے، یا انہوں نے مجھے میرا وہ مقام جو میرا سوسائٹی میں تھا وہ کہیں نیچے چلا گیا. تو میرا نفس اس میں راضی نہیں ہے، وہ اپنے اسی مقام پہ اپنے آپ کو چاہتا ہے. اگر میں اسی طرح آپ جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ان کا نفس اس چیز میں راضی ہوتا ہے، وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں، توحید کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں، وہ ان کو فلفل نہیں کر پاتے. انہیں ایک آسان راستہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دیوی دیوتاؤں اور دیگر جو وسیلے ہیں وہ ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہوتے ہیں. پھر ان کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، ان کا نفس ان کے ساتھ راضی رہتا ہے. وہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بچڑے سے محبت ہی بہت ہو گئی تھی ان کو اس سے. بظاہر انہوں نے چلے جو لوگ قتل نہیں کیے گئے تھے انہوں نے عبادت نہیں کی تھی اس کی، لیکن وہ جو اتنی صدیوں سے ان کے ساتھ رہے تھے فرعونیوں کے ساتھ، تو وہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں زندہ تھی، تو ان کا نفس راضی تھا بچڑے سے محبت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. تو ہم سب کو اپنے نفس کے اوپر کام کرنا ہے. ہم نے نفس کا الہ توڑنا ہے. بیسیکلی یہ جو بت ہم نے اپنی خواہش نفس کا بنا رکھا ہے نا، جس کے آگے ہم سرنگو رہتے ہیں ہر وقت، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مطمئن رکھتے ہیں اس چیز میں کہ نہیں میں تو بہت اچھی ہوں،
میں تو بہت عبادات بھی میری بہت اچھی ہیں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، میں تو وہ بھی کر رہی ہوں، لیکن انفیکٹ ہم اپنے نفس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ فطرتاً اچھے ہوتے ہیں اور وہ سوشل ورک کرتے ہیں، لائک نان مسلمس کو لے لیجیے مثال کے طور پر، ان کا وہ سوشل ورک، ان کی وہ لوگوں کی خدمت قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ صرف انہوں نے اپنی نفس کو راضی کرنے کے لیے کی ہوتی ہے۔ ان کا نفس راضی رہتا ہے اس میں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں، انہوں نے وہ اللہ کی خاطر نہیں کیا ہوتا۔ تو جو واحد کام ہمیں کرنا ہے قرآن کے اس سفر کے دوران، وہ اپنی نفس کا بت توڑنا ہے۔ اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ یقین کیجئے کہ انسان کفر، شرک، منافقت اور دیگر تمام برائیاں ان سب سے باہر نکل آتا۔ ابھی آپ نے دلوں کی سختی کی ایک قسم پڑھی، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کثرت مباح کیا ہے؟ جس کا نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ہمارا نفس اس مباح میں راضی ہے، تو پھر ہم سم ٹائم اس میں اتنی کثرت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے نفس کے آگے سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، اکثر میں چونکہ خواتین ہیں ساری ہوتی ہیں ہم لوگ کلاس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی مثالوں سے بات سمجھاتی ہوں۔ آپ کو کپڑے سینا پسند ہے، آپ کو ڈیزائننگ پسند ہے، صرف آپ کو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی تعریف نہیں لینا چاہتے، لیکن آپ کو پسند ہے، آپ کا نفس راضی رہتا ہے اس میں۔ اب آپ اس میں اتنا محو ہو گئے ہیں، وہ ایک مباح کام ہے، لیکن آپ اتنا محو ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے فارغ ہی نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خواہش نفس کو سجدہ ہو جائے گا۔ آپ کو گھر مینج کرنا، آپ کا گھر ہے۔ اب جب آپ خواتین کو کلاس کی دعوت دیتے ہیں، جیسے ٹائم نہیں ملتا۔ کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ وہ اس لیے ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمارا نفس راضی رہتا ہے صرف انہی کاموں میں، وہ کمفرٹس میں رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ مباح کام خواہش نفس کی وجہ سے خواہش نفس کو سجدہ ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس خواہش نفس کی وجہ سے اگر کوئی کفر کرتا ہے تو دل زیادہ سخت ہو جائیں گے، اعتقادی کرتا ہے یا عملی کرتا ہے، اسی طرح منافقت، تو اس کی جو سختی کی اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور جلدی سخت ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے مباحوں میں یا کثرت کلام کی وجہ سے، تو آہستہ وہ گریجولی تھوڑا 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 کر کے اگر وہ پلٹتا نہیں ہے واپس، تو اس کا دل سختی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ آپ کو میری بات کلیئر ہوئی ہے سب کو؟ جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب میں تو پہلے یہ سمجھتی تھی کہ بائی برتھ یا جنرلی کچھ لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں، کچھ سخت دل کے، انہیں برائیاں نہیں ہم نے دیکھی مطلب اپنی فیملیز میں ویسے لوگ، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فلانا بڑا نرم دل ہے، یہ فلانا بڑا سخت دل ہے۔ تو یہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ مطلب جنرلی کچھ شروع سے بچپن سے جیسے کچھ نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں، ان کے اتنے چھوٹے دل ہوتے ہیں اس طرح کے، تو وہ کیا ہے؟ اصل میں بشرا، دل کی سختی بمانے یہاں پر یہ رونے والی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا، لیکن بات بات پہ رو پڑنے والے لوگ نرم دل نہیں ہوتے۔ دل کی نرمی اور دل کی سختی دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے۔ ایک شخص بات بات پہ رو پڑتا ہے، وہ ڈرامہ دیکھتا ہے وہ رو پڑتا ہے، وہ کوئی ناول پڑھتا ہے وہ رو پڑتا ہے، وہ خود گرتا ہے وہ رو پڑتا ہے، بچہ گرتا ہے اس کا وہ رو پڑتا ہے، لیکن جب وہ صریحاً سامنے دیکھ رہا ہے کہ اسی کے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور وہ چپ بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب اس کا دل سخت ہے۔ صحیح، سمجھ آئی بات؟ صحیح ہے۔ سختی اور نرمی بمراد اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ بائی برتھ، تو بائی برتھ جیسے میں نے بھی پہلے بھی آپ کو مثال دی نا کہ فطرتاً بعض لوگ، جیسے یہ آپ نے مثال دی کہ وہ رو پڑتے ہیں یا نرم دل ہوتے ہیں یا وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، وہ اس میں ان کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے، کنسول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صرف اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں،
اور اس میں ان کو اللہ کی فرما برداری کی وہ نہیں ہے ریزن یا پرواہ، یا وہ ایک طرف صریحاً اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ سوشل ورک کر رہے ہیں، تو وہ ان کے دل سخت ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ پہلے نہیں پتا تھا مجھے، لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ اب ہم جی سب نے اس چیز کو دیکھنا ہے، ہم سب اپنی خواہش نفس کو قربان ہم نے کرنا ہے. اپنے عقل سچے ہو جائے نا. شروع میں ہم نے ایک یہ پوائنٹ تو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی ایسا دوست مل جاتا ہے، ایسا کوئی خیر خواہ آپ کو مل جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو اللہ کے دین پر چلانے میں مددگار ہے، اور آپ خود اپنا یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے تھے. لاسٹ کلاس میں جو میں نے آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنا جو مسئلہ ہے، آپ پھر ایک ایسا بندہ اگر آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرے اس میں سے نکلنے میں، آپ خود نہیں نکل پا رہے ہو، وہ ہیلپ کرے کہ آپ کو کیسے نکالنا ہے اس میں سے، تو تب آپ کسی کو بتائیں. ادر وائز یہ صرف آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ کام کر لیا اور بس ہم بہت ستھرے ہو گئے اور بس اب تو ہمارا دل کبھی سخت نہیں ہوگا اور اب تو بس ہم بالکل اچھے ہو گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آخری سانس تک یہ جو نفس ہمارا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یہ جو شیطان ہے، یہ مل کر ایک ایسی پارٹی بناتے ہیں آپ کے خلاف، ایک ایسا گروہ بنا دیتے ہیں کہ آخری سانس تک یہ اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ سونتے آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، مسلسل عمل. ٹھیک ہے. اور اللہ یعنی تعالیٰ میں اس کا مطلب میں یہ پوچھ رہی تھی، یعنی کہ ایک ہی انسان جو ہے وہ اس پہ ایسی کیفیت آتی جاتی ہو، ممکن ہے کہ اس کا دل کبھی سخت ہو گیا اور پھر نرم ہو گیا اور پھر سخت ہو گیا. اور یہ پتہ ہے کیفیت کیسے سے کب ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا، جب اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، تو پھر گریجولی دل سختی کی طرف ہی مائل رہتا ہے، پھر وہ نرم زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے، آگے سے آگے اور سے اور. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ مومن کا خاصہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ چونکہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ خشیت الہی ہوتی ہے، تو پھر وہ کر بھی گزرتا ہے نا، کوئی بلنڈر بھی کر گزرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے. وہ جو دل تھوڑا سا سخت ہونے لگتا ہے وہ پھر نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھو قرآن کا سنتے رہنا، دل کی سختی کو دور کرنے کی جو علاج ہیں اس میں سر فہرست توبہ ہے، توبہ کرتے رہنا. اسی لیے آپ دیکھو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق، ایک روایت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل پر کچھ غبار سا آنے لگتا ہے تو میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو غبار سا آنے لگتا ہے نا دل پر، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے نا، تو اس سے ذرا حالت بدلنے سی لگتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ کہ آپ پہ بھی دن میں کتنی دفعہ ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ کے دل پر غبار سا آنے لگے گا. تو سب سے پہلا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ استغفار. اچھا، استغفار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. استغفار اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک تصویر پکڑ لیں دن سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک بندہ ایسے ہی استغفار کرتا ہے، حضرت عمر اس کے پاس سے گزرے اینڈ ہی سیڈ تمہیں اس استغفار پر استغفار کرنی چاہیے. سمجھ آئی؟ جی میں اس استغفار پر استغفار کرنی چاہیے، یعنی تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو اور ایسے غافل ہو، ایسا غافل نہیں کہ جس زبان ایک کلمہ بول رہی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو ایک دفعہ کا پڑا ہوا استغفر اللہ اگر شعور کے ساتھ ہے اور واقعی انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، تو وہ 100 دفعہ کے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ جو 70 سے 100 مرتبہ کا لفظ آتا ہے نا عربی زبان میں، یہ بیسیکلی کثرت کے لیے آتا ہے، یہ کاؤنٹ کے لیے نہیں آتا. کہیں پر کاؤنٹ کے لیے بھی آتا ہے، کہیں کہیں کاؤنٹ کے لیے بھی آتا ہے. جیسے صبح شام کے اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھنا، تو یہ کاؤنٹنگ ہے 100 ٹائمز، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کثرت ہے نا، مطلب 100 دفعہ آپ ایک لفظ کو بولتے ہو، تو یہ جو کثرت ہے
جیسے ابھی حدیث ہم نے پڑھی نا کہ کثرت کلام جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. اب آپ دیکھو سب بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے کتنے مسلسل ہم بولتے چلے جا رہے ہیں, یہ کثرت کلام ہی ہے نا, لیکن یہ کثرت کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ دل کو سخت نہیں کرتا. تو جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا, تو کوئی بھی بات جب آپ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کے دل پر ایفیکٹ کرتی ہے. اگر وہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہے تو وہ آپ کے دل کو سخت کرے گی, اور اگر وہ اللہ کا ذکر ہے, جیسے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا, تو وہ آپ کے دل کے اوپر ایفیکٹ کرے گی. اسی طرح استغفار, شعوری طور پر استغفار کرنا, وہ ڈیفینیٹلی آپ کے دل کو ایفیکٹ کرتی ہے, دل کو نرم کرتی ہے. اور پھر استغفار کا جو فنومینا ہے نا, جو فلسفی ہے استغفار کی, بیسکلی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کرواتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا پرفیکٹ پرسن. ٹھیک ہے, میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور میں نے یہ غلطی کی ہے, اور میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے, اور مجھے اس غلطی کو سدھارنا ہے. تو جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے, اس اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنی غلطی کو پہچانتا ہے, تو پھر وہ تکبر نہیں کرتا, پھر وہ عاجزی میں آ جاتا ہے. اور جب وہ عاجزی میں آ جاتا ہے تو اس کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے, دل سخت نہیں رہتا پھر اس کا, کیونکہ پھر وہ خود بخود اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں کی طرف مائل کر لیتا ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہے اچھی صحبت, اچھے فرینڈس, گڈ فرینڈس. اور آپ کو پتا ہے کہ اچھے دوست اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اپنے لیے بھی مانگا کریں, اپنے بچوں کے لیے بھی مانگا کریں. اللہم الحقنا والحقہم بالصالحین. نیک لوگوں کی صحبت, اور نیک لوگ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے جو دوست ہوں جو نیک ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مطلب کوئی درس و تدریس کے کام کرنے والے ہوں. فطرتاً نیک لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھیں بچوں کو, جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھیں. خاص طور پر فی زمانہ بچوں کی دوستیاں بہت ضروری ہے کہ ان کو ایسے دوست ملیں جو ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور خود ہمیں بھی چاہیے ہوتے ہیں جہاں ہمارا دوست جو ہے وہ ہمیں جہاں ضرورت ہو تو سختی سے کہہ سکے اتق اللہ, کیا کر رہی ہو, اللہ سے ڈرو. اور جہاں ہمیں ضرورت ہو تو نرمی سے ہمیں سمجھا سکے کہ یہ غلط کام, ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے تم مجبور ہو, ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تمہارا یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, لیکن تم یہ نہیں کر سکتے. ایسے دوست بہت ضروری. اور پھر مجالس, ایسی مجالس جو اللہ کے, جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہوں. جیسے آپ کی یہ کلاس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہ کلاس نہیں لیتی نا, الحمدللہ پچھلے بہت سے برسوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اللہ کی توفیق سے اس قرآن کے ساتھ کچھ ڈیلی بیسس کا تعلق ہے. اور جب میں نہیں کر پاتی نا, تو آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ واقعی وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل پہ غبار سا آ جاتا ہے, لتھارجک سی ہو جاتی ہے طبیعت, سمجھ نہیں آتی, چڑچڑا پن آ جاتا ہے طبیعت کے اندر, پریشانی بڑھ جاتی ہے, انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. سب کچھ کرتے ہوئے بھی یوں لگتا ہے کہ میں نے تو کچھ بہت غلط کر دی, کہیں پر میں نے بہت کمی کر دی. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا, یہ جو قرآن کا ساتھ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بناتے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں نا ہم, انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وغمی. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اس قرآن کا تعلق ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے تاکہ ہمارے دل نرم رہیں, ہم ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہیں. اللہ کی نافرمانی اگر ہو بھی جاتی ہے نا تو ہم فٹافٹ اللہ کی طرف پلٹ جائیں, وہیں سے پلٹ جائیں. پھر اسی طرح ذکر الہی میں پھر قرآن بھی آ جائے گا, پھر ذکر باللسان بھی آ جائے گا, ذکر بالقلب بھی آ جائے گا. اللہ سے باتیں کیا کریں. ذکر باللسان تو ہمیں یاد ہے نا, ہم کوشش کرتے ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہو گئے, پھر اسی طرح سے نماز ہے, قرآن کا پڑھنا ہے, اور پھر چلتے پھرتے تسبیحات پڑھنا ہے,
جتنا بھی انسان کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ذکر بالقلب ہے نا، یہ سم ٹائم آپ کو بہت کنسول کرتا ہے، بہت کنسول کرتا ہے. باہر کی زندگی، باہر کی دنیا میں چاہے مصائب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، بظاہر چاہے آپ کو آپ کتنا ہی بے بس کیوں نہ لگے، لیکن جب آپ اپنے دل میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنا دکھ اس کے سامنے رکھتے ہیں، یا کبھی سجدے میں، یا چلتے پھرتے، یا کام کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کو ایک وہ پازیٹیو انرجی ملتی ہے کہ باہر جو بھی ہو رہا ہو وہ آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، لسان سے بھی، پھر ذکر بھی جوارے میں آ جائے گا، آپ کی نماز بھی، پھر قرآن بھی آ جائے گا، پھر اسی طرح دیگر عبادات اور صدقات، اور یہ ساری ذکر بالجوارے میں آ جائیں گے. ذکر باللسان آپ کو پتا ہے، اور ذکر بالقلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آل دا ٹائم اللہ کو یاد رکھیں، جب بھی آپ کچھ کرنے لگیں آپ اللہ کو یاد کریں، نہیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور یاد کرنے اور یاد رکھنے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ کے آئیں. اسی طرح قرآن کریم میں تدبر کرنا، قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کرتے رہنا. قرآن میں تدبر کے 2 مراحل ہوتے ہیں. ایک تو یہ جیسے آپ کی تفقہ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن کے الفاظ کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسرا پارٹ اس کا یہ آپ کی تزکیہ کی کلاس ہے جس میں آپ آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے الحمدللہ تدبر القرآن کے یہ دونوں پارٹس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اس پلیٹ فارم پر اس کو جاری رکھ سکیں. پھر اسی طرح حقوق العباد ادا کرنا، جس میں یتیم، مساکین اور دکھی لوگوں کو کے مسائل کو حل کرنا، ان سے میل جول کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے. جب انسان اپنے سے اوپر دیکھتا رہتا ہے نا ہمیشہ، تو پھر اس کے اندر کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس، اور وہ کمپلیکس اس کو ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ناشکری پھر اس کو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شکوے شکایت، اور اسی طرح پھر سم ٹائم نعوذ باللہ حرام کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. تو اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا ہے. دل کی نرمی کے لیے، اپنے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے نیچے کی طرف دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا دلوں کی نرمی کا باعث ہوتا ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی میں ایک پلان کر رہی ہوں، بس یہ تھوڑی سی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مصروفیت میرے پاس ہے اس وقت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کریں اور آسانیاں نصیب کریں. تو ہمارے یہاں قریب ہی ایک آرفنیج ہے، اور میں پلان کر رہی ہوں کہ اس کو ہم مطلب پرسنلی وزٹ کر کے، تو اب آپ لوگ تو مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن جو لوگ یہاں قریب ہوں، جو آ سکتے ہوں یہاں پر، تو پھر ہم نہ صرف یہ کہ وزٹ کریں بلکہ ہم وہاں پر بچوں کو اسپانسر کریں. اور جو بھی کوئی ایسے آتے ہیں، کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ اپنے بھی بچوں کو لے کر جائیں. وہ بچیوں کا ہے بیسیکلی آرفنیج جو ہے، اور یہاں پر ایک جماعت اسلامی والوں نے چھوٹے سے لیول پر ایک شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ویری سون میری کوشش ہے کہ میں اس کو وزٹ کروں، اور وہاں پر پھر ہم للہ کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کریں وہاں ان کے ساتھ. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ ہم نے ڈائگنوز کر دی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہ خواہش نفس اس کو آگے کفر میں لے جاتی ہے، یا منافقت میں لے کے جاتی ہے، یا وٹ ایور کس چیز میں بھی لے کے جاتی ہے. بیسیکلی وجہ اس کی خواہش نفس کی پیروی ہے. تو جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے نا، اور اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، میں نے اس مال و دولت میں نہیں بیٹھے رہنا، یا یہ کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کی خوشیاں، اس کی کامیابیاں، اس کی ناکامیاں، اس کے غم، اس کے دکھ، یہ کچھ معنی نہیں رکھتے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں مجھے سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آپ یقین کریں کہ خواہش نفس کے تو انسان کی خواہش نفس کے تو پر خچے اڑ جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، یہ تجربہ آپ نے کیا ہوگا. رات کو سوتے وقت، پہلے بھی ہم پچھلے سیشن میں بھی اس چیز کو بار بار جو ہے وہ کرتے رہے ہیں،
کہ بلکہ آج ہی کیجیے آپ بھی. رات کو سوتے وقت نا اپنے آپ میں سوچیں ذرا, اگر میں صبح نہ اٹھی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں جس کے متعلق شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, وہ سب حق سے اڑ جائیں گے. جو کوئی آپ کے دل میں کوئی وہ ہے نا کیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ ناسودہ خواہشات اور اسی طرح حسد اور وٹ ایور کچھ بھی ہے, سب بلینک, اور ایک واحد فکر یہ رہ جائے گی, ابھی یہ جو کچھ لمحات ہیں میرے پاس, اس میں کیا کر لوں کہ اگر میں صبح نہ اٹھی تو میرا رب مجھ سے راضی. کر کے دیکھیے گا. آج کل تو آپ کی کلاس نہیں ہوگی, منڈے کو میں انشاءاللہ پوچھوں گی آپ سے. بلکہ ایسا کریں گے کہ ہم سیٹنگ کھول دیں گے گروپ کی, اور آپ اس میں وائس میسج کیجیے گا کہ جب آپ نے رات کو یہ سوچا تو پھر آپ نے کیا فیل کیا. اور ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے, بہت ہمبل سی, کہ جب میں آپ کو کوئی ایسا کام کہتی ہوں نا کوئی پریکٹس کرنے کے لیے, تو وہ ضرور کیا کیجیے. اور جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ شیئر کریں تو ضرور شیئر کیا کیجیے. وائس نہیں کر سکتے ہیزیٹنس کی وجہ سے تو ٹیکسٹ میسج کر دیا کریں. گروپ میں نہیں کر سکتے تو پرسنل کر دیا کریں, لیکن کیا ضرور کیجیے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ پریکٹس نہیں کریں گے, تو جو پرپز ہے ہماری کلاس کا وہ فلفل نہیں ہو سکے گا. رائٹ؟ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے انشاءاللہ. حمیدہ بیگم بتائیں کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے, نہیں, محاسبہ نہیں کرنا. شیئر کیا کرنا ہے. کرنا ہے؟ میں نے ہوم ورک کیا دیا آپ کو؟ سوچنا ہے, رات کو سوتے وقت سوچنا ہے کہ اگر میں صبح نہ اٹھی تو پھر کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا. اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ میں سونے لگی ہوں, یہ میری آخری سلیپ ہے, بس میں نے صبح نہیں اٹھنا. نہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے ہی آؤٹ ہو جانا. ہاں, زندگی پہ فل اسٹاپ. بس یہ کچھ لمحے ہیں میرے پاس. میم یہ سوچا نا تو پھر تو اس کے بعد سویا نہیں جائے گا, پھر تو نیند نہیں آئے گی. ہاں, تو اب پھر نہیں سویا جائے گا. گڈ. بشرا نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اب دیکھو بشرا, عشاء کی نماز کیوں ہم قضا کر دیتے سم ٹائم؟ نیند کے لیے. چلو جی بالکل, سونے کے لیے نا. تو جب موت کو یاد رکھیں گے تو نیند اڑ جاتی ہے. بالکل. پہلا کام یہی ہوگا کہ نیند نہیں آئے گی. میرے ساتھ یہی ہوتا ہے, جب بھی میں یہ چیز سوچتی ہوں نا, اس کے بعد ہر چیز بلینک اور نیند اڑ جاتی ہے. پھر کیا کریں, اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک, کیونکہ آپ کی کلاس کا مقصد ہی یہی ہے, تزکیہ کی کلاس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہیں یا سخت ہیں, تو کچھ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا جائزہ خود لے لیں نا کہ ہم اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے. تو وہ کچھ نشانیاں ہیں جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کل آپ کی ٹیچر نے بتایا بھی ہوگا, میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتی ہوں اس کو دوبارہ. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا, اللہ کا ذکر پسند نہیں آتا. جس کی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے یہ فرمایا نا کہ جب آپ خالصتاً ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل اکتانے لگتے ہیں, اور جب آپ دوسروں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, ہمیں ایسے کرنا ہے, ہم نے ویسے کرنا ہے, تو ہمارا کتنا کہ دل لگتا ہے ان باتوں میں. یا ہم کہتے ہیں کہ یار بس بھی کرو, اب کیا تم ہر وقت جو ہے بس یہی باتیں کرتے رہتے ہو. کبھی اتفاق ہوا کہ کسی نے ایسا کہا ہو آپ کو, یا آپ نے کسی کو کسی ٹائم پہ کہا ہو؟ میم بہت دفعہ ہو جاتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا, بس کرو, کیا ہے, اتنا بھی نہیں ہوئے, اب اتنا بھی کیا ہوا. اور لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ کیا دین ہوا, ہر وقت تم بس یہی باتیں کرتی رہتی ہو. بالکل. حالانکہ خود ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا, ادخلوا فی السلم کافہ, جسٹ انٹر ان دس اسلام ہولی سولی, انٹر ہو جاؤ بس. کسی آپ کی زبان بھی اللہ اللہ کرتی ہے, آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے, آپ کا عمل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. میم بچے بہت جلدی کہہ دیتے ہیں, بچوں کو یہ کہنا کہ یہ حقیقت ہے, موت اگر میں مر گئی تو ایسے کرنا ویسے کرنا, اس طرح اگر کہنا چاہے نا تو بچے کہتے ہیں ماما
ٹھیک ہے دین آپ ہمیں سکھانا چاہ رہی ہیں، لیکن ماما یہ بات نہیں ہے کہ آپ موت کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ اگر ہم ایسی بات کریں اپنے متعلق تو آپ کو کیسے لگے گا؟ تو وہ بہت جلدی اس چیز کو سننا تو نہیں بات پسند یہ ہے نا کرتے کہ کہ ماما آپ اس چیز کو ریئلائز کریں نا کہ اب بچے اگر ایسی بات کریں نا تو ہم فوراً ہو جائیں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو، اور یہ وہ ٹھیک ہے، موت کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی، لیکن بات وہی ہے نا کہ دل نہیں سخت ہونے چاہیے نا۔ اس لیے بچے بھی اگر موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر وہ کہتے ہیں تو انہیں کہیں کہ ہاں بیٹا ایک دن تو جانا ہے ہم نے قبر میں، ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو نا بھی چھوٹا بھی ہے جو بھی، تو میں ان کو ضرور نماز جنازہ میں بھیجتی ہوں، صرف اس لیے میں کہتی ہوں بیٹے دیکھیں جا کے، آج آپ کسی کا جنازہ پڑھ رہے نا، کل کو کوئی ہمارا جنازہ پڑھ رہا ہو تو ایک دن ہم نے بھی اس جگہ پہ جانا ہے۔ بچے کرتے ہیں، چڑ چڑ کرتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے نا کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو سکھائیں، ایٹ لیسٹ ہم اپنے لیول تک تو بتائیں، اور پھر باقی ہدایت تو ظاہر اللہ ہی دینے والا ہے۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد یہ ایک نشانی ہے، ٹھیک، پھر یہ کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ نماز ہم کیسی پڑھتے ہیں، ہمارے سجدے کیسے، کیا ہم طویل سجدہ کر کے خوش ہوتے ہیں؟ ہمارا دل کرتا ہے ہم لمبا سجدہ کریں؟ کیا اللہ کا قرب میں ہمیں سکون ملتا ہے، یا ہم کہتے ہیں بس فٹافٹ یہ کام کریں اور اس کے بعد فلاں 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 کام کریں؟ یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ دل کتنے پرسنٹ نرم ہے اور کتنے پرسنٹ سخت ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ قرآن کا ایک پیج پڑھیں تو آپ کا دل کرے میں اگلا بھی پڑھ لوں، وہ پڑھ لیں، پھر اچھا ایک اور پڑھ لوں، اچھا یہ بھی پڑھ لوں، اچھا اس کی بھی تفسیر پڑھ لوں، اچھا اس کی بھی پڑھ لوں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو یہ دل لگنا ہے۔ اور اگر ہمارے بندے کھینچ کھینچ کے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے وہ سختی کی طرف مائل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اور یہی علاج ہے، نشانیاں بھی یہی ہیں اور علاج بھی یہی ہے۔ اگر دل تنگ پڑ رہا ہے نا، تھک رہا ہے، قرآن کا ایک پیج پڑھ کے آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو جیسے ڈاکٹر آپ کو کڑوی دوائی دیتا ہے نا اور آپ وہ کھاتے ہیں تاکہ مرض دور ہو، تو وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ دوائی کھانے میں لیکن کھاتے ہیں، اسی طرح طبیعت مائل نہیں ہو رہی قرآن پڑھنے میں لیکن پڑھیں، یہ علاج ہے۔ پڑھیں گے، آج 2 صفحے پڑھیں گے تو کل کو 3 پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، کل کو 3 پڑھیں گے تو پھر 4 پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، ایک دن کلاس لیں گے مارے بن گئے تو اگلے دن تھوڑی سی اس کی توفیق ہو جائے گی کہ لے لیں، پھر اس سے اگلے دن اور زیادہ ہو جائے گی، پھر اور زیادہ ہو جائے گی۔ جی بشرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، میں نے پوچھنا تھا کہ دیکھیں نا کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے پورے دن میں، شکر الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، کام کرتے ہوئے اس طرح پورے دن میں کریں، لیکن پورا دن انسان اتنا ایکٹیو تو نہیں رہ سکتا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ بہت خلوص اور آپ لاپرواہی سے اللہ کا ذکر نہ کریں اس کا فائدہ نہیں، لیکن وہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جیسے صبح ہم بہت فریش ہوتے ہیں، اس وقت جو ہم نے پڑھا وہ بہت اس سے پڑھا ہے، لیکن جیسے شام میں بھی دل تو چاہ رہے ہیں اور ذکر کر بھی لیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس پہ بالکل وہ اس طرح کا دھیان نہیں رہتا، تو وہ دن کے 24 گھنٹے میں وہ توجہ کا وہ معیار تو مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے، یا ہے ممکن کہ اتنی توجہ آپ کے بالکل ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انسان کی جو باڈی ہے نا، جو مشین ہے، وہ ایک خاص ٹائم لمٹ تک ایکٹیو رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے آپ کا معاملہ کس رب سے، کس رب سے، کس ہستی سے، آپ کا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ رب کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی میڈیٹر کو بیچ میں نہیں ڈالا کہ فلانے کے پاس پہلے حاضری پوری ہوگی تو پھر میں تم سے راضی ہوں۔ ہمارا رب جو ہے نا وہ ہمیں جانتا ہے، اور سبحان اللہ، آپ کو میں نے وہ حدیث سنائی تھی نا کہ ایک شخص جو اپنی صحت میں اور اپنی آسودگی میں ایک عمل کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، تو پھر جب کسی وجہ سے بیماری یا ناآسودگی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ویسا ہی اجر لکھوا دیتے۔ آپ نے جب دن کا آغاز اس نیت سے کیا نا کہ میں نے سارا دن اللہ کا اتنا ہی ایکٹیولی ذکر کرنا ہے، لیکن اب آپ کی باڈی لیتھارجک ہو گئی ہے، آپ سارا دن اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرماتے ہیں نا کہ دن میں تو آپ کے پاس بڑے کام ہیں کرنے کے، تو بڑے کام ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ اس طرح اس کا برین جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتا کہ وہ اسی طرح جیسے آپ نے فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا تھا
تو آپ سارے دن میں کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کا آپ کا اجر ویسا ہی فریش اور کمپلیٹ لکھ دیتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. یہ ہمارا رب لیکن اتنا پھر یہ پیارا ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کی محبت ہم نے پہچانا نہیں نا اپنے رب کو. اصل میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری ہی. ایک منٹ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی جی جمیلہ ضرور. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا کے کام جو کر رہے ہیں، تھوڑا سا مائک جمیلہ اپنے منہ کے پاس کیجیے، مجھے آواز نہیں آ رہی. ہاں یہ دیکھیں، یہ سوچ کے کریں ہم کام کی اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی حاصل ہو، اور ساتھ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں. جیسے تربیت ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی خواہش ہو کہ ہم ان کو اس طرح براٹ اپ ان کا کریں. اور اگر وہ کریں تو کیا وہ بھی اسی عبادت میں شامل ہوگا نا؟ بالکل عبادت میں شامل ہے، بالکل عبادت میں شامل ہے. دیکھیں آپ کسی مریض کی ذمہ داری کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. فزیکلی آپ کھانا پکا کے اپنے اور بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو کے لیے پکا رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. اللہ کو یاد رکھیں نا. ہاں اللہ کو یاد رکھیں. نماز صرف بیٹھ کے اور اللہ اللہ کرنا اور صرف یہی کہنا کہ ہاں جی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے تو بہت سے طریقے ہیں کہ یہ ہماری ساری عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اس کے اصولوں کو، اس کے قرآن کو، اس کی بتائی رسول کی باتوں کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں. اس کو اپلائی کریں. ایگزیکٹلی اپلائی کرتے رہیں اس کو. بالکل وہ سارا دن آپ کی عبادت نہیں گزر سکتے. الحمدللہ. میں یہی تو بھی کہہ رہی تھی بشرا سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملہ ہے نا ہمارا، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، لیکن اس کو میں نے اتنی دی ہی نہیں ہے طاقت کہ وہ آل دا ٹائم سارے کام اس طرح سے کر سکے. تو وہ آپ کے چلتے پھرتے کی جو ایک مستقل اللہ کی فرما برداری ہے نا، وہ سارا ذکر اللہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ ذکر ایڈیٹو ہے، وہ آپ کو ویسے ہی کانشیس رکھتا ہے کہ آپ نے اللہ کی خشیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. جی بشرا رقیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمیلہ آپ کا مائک میوٹ کر رہی ہوں ڈسٹارشن کی وجہ سے. جی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نیتوں پہ. اگر بندے کی نیت ہو نا تو پھر تھکا بھی ہو انسان اللہ تعالیٰ کی نیتوں کا پکا واقف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، نیت پہ سارا کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے. تو اگر بندہ اچھا چیز کو نا، ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ. اور بات بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا، پیچھے سے ہماری بات کا بھی یہی لب لباب ہے کہ اپنے آپ اپنا جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، تو پھر ہی وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اللہ کے پاس. اب یہ ہے کہ ہم صرف بشرا پلیز تھوڑا مائک اپنے منہ کے پاس کر لیجئے. ہاں جی میں کہہ رہی ہوں اگر انسان تھکا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نیت کا تو واقف ہوتا ہے کہ اس بندے کی نیت ہے ذکر کرنے کی یا یہ مجھے یاد کر رہا ہے دل میں. تو اگر نیت نہ ہو تو بندہ فارغ بیٹھا بھی نہ یاد کرے. نیت پر ہی سارا کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ نیت ہو تو بندہ سارا کچھ کرتا ہے. دل کا اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتے ہیں. بالکل آپ نے بالکل درست کہا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی شیطان یہاں سے بھی آتا ہے اور وہ آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے تمہاری نیت تو بہت اچھی تھی اور وہ عمل میں پیچھے کر دیتا ہے. تو بس چکنے ہاں چکنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی شاید میں کہہ رہی بندے کو بہت بھی دل میلا ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے کہ میں نے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان کے مطابق کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو، اگر ان 3 مواقع میں دل نہ لگے تو سمجھو تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، کیونکہ قیامت کے روز جو ہے سوری یہ کال ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور حدیث جو ہے نا اس میں وہ 3 مواقع بتائے گئے ہیں جس میں تنہائی میں انسان کے کیا کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ذکر کی مجالس میں اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ کہ نماز میں اس کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے حوالے سے. لیکن ان کو اگر آپ یاد رکھیں ان چیزوں کو اور اپنے اوپر ہم اپلائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ جو ہمارا گول ہے اس زندگی کا کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں، ٹھیک ہے،
تو انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کر سکیں گے. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 75 اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. انسان جب ٹھیک سے سمجھ بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے کیا کیا، خوب سمجھ لیا، علم رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے اللہ کے کلام کو سن کر اس کے اندر تحریف کی، معنوی بھی اور لفظی بھی، تو ایسے لوگوں کے دل پھر اوپر والی آیت میں چلے جائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی، وہ سخت ہو جاتے، پھر وہ ایمان نہیں لاتے، پھر وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. ٹھیک، تو ہم جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جب اس کو سمجھتے ہیں، ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اگر ہم جان بوجھ کر جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا نیت کی، تو اگر انجانے میں کوئی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا، جانتے بوجھتے اللہ کے دین سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جانتے بوجھتے جہاں موقع ہے اللہ کی حق بات بیان کرنے کا وہاں پیچھے رہنا، یہ چیزیں پھر انسان کو ایمان سے دور کر دیتی ہیں. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کیا تم اس چیز کا لالچ رکھتے ہو، تما رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں. کیونکہ کیوں مسلمانوں کو کیوں خواہش تھی مسلمانوں کی کہ اہل کتاب ایمان لے کر آئیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جانتے ہیں، ان کی تو کتابوں میں ہے، یہ تو کتاب والے ہیں، تو یہ تو قرآن کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب لوگ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. کوئی شخص جو بائی برتھ بھی مسلم ہوتا ہے نا، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا پرسنٹیج زیادہ ہے اور وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اسے پتہ ہے وہ مسلمان ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کی حدود و قیود کیا ہے، یا یہ کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ پتہ کر سکتا ہے، وہ معلوم کر سکتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو جب آپ بتاتے بھی ہیں تو وہ پھر اللہ کی راہ کی طرف نہیں آتے. بنیادی وجہ پھر یہیں پیچھے چلے جائیں تو وہی ہو جائے گی کہ وہ اپنے نفس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو ہیپی رکھنا چاہتے ہیں. تو جب تک ان کا نفس راضی رہے گا تو تب تک جس معاملے میں وہ راضی ہوگا تو وہ وہی کام کرتے چلے جائیں گے، چاہے مقابلے میں ان کو رسول کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو یا قبلہ کو اس کو مسجد حرام کے ایز اے قبلہ ہونا، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس طرح پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دینے کے پیچھے پھر وہی خواہش نفس، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ بس ہمارا سکہ چلے، ہمیں بڑا سمجھا جائے، ہماری بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا رسول، جو ان کا اپنا تکبر تھا یہ اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے. تو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا. تو جب انسان اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو چاہے آپ اس کو قرآن پڑھ کے سنا دو، چاہے آپ اس کے سامنے حدیث کھول کے سنا دو، چاہے آپ اس کو کیسی ہی دلائل دو، وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ جو نفس کا بت ہے نا، اس کو توڑنا ضروری ہے. سب سے پہلے خواہش نفس کا گلا دبانا پڑے گا، اس کو سدھارنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اور صبح شام کے اذکار میں بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو یہ دعائیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. بالکل آغاز میں بھی منافقین کا یہ طریقہ تھا، ہم نے پڑھا تھا. وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، وہاں کیا تھا خلو، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے خلا، یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. خلا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو جب یہ الگ ہوتے ہیں
بعضهم الی بعض، یعنی ان میں سے بعض کی طرف الگ ہوتے ہیں، اپنے جیسوں میں یہ الگ ہو جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں. قالوا تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کو، تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھول دی ہیں اللہ نے تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، یعنی جو باتیں تم نے ان کو بتائیں، گویا تم ان کو ان کے ہاتھ میں ایک دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہارے خلاف اس کو استعمال کریں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ان کو کیوں بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نشانیاں آئیں؟ تم ان سے کیوں کہتے ہو کہ ہم ایک آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے؟ تم ان کو یہ کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں تو ایسے اور ایسے تعلیمات ہیں جیسے قرآن کے اندر ہیں؟ کیوں وہ باتیں بتاتے ہو ان کو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو تاکہ کل کو یہ تمہارے رب کے سامنے کہیں کہ اللہ پاک ان کو تو پتا تھا لیکن یہ پھر بھی نہیں بات مانی؟ کہہ رہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب تھوڑی دیر آپ سوچیں، یہ اہل کتاب ہیں اور یہ علماء ہیں، کیونکہ آگے جیسے ذکر آ رہا ہے نا کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، تو امی الگ دو طرح کے لوگ تھے ان میں، جو اہل کتاب تھے نا، یہود کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، علماء اور عام یہودی. تو عام جو یہودی تھے نا، ان کو تو علماء نے ایک فیری ٹیل میں رکھا ہوا تھا، ایک ایسی دنیا میں رکھا ہوا تھا جہاں انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم یہودی ہو، تم بس بخشے ہوئے، اور بس تم یہ اور یہ کام کر لو اور اتنا اتنا یہ کرتے جاؤ اور ہماری ایسے اور ایسے مانتے جاؤ، جو ہم تمہیں حلال بتا رہے ہیں، جو ہم تمہیں حرام بتا رہے ہیں، بس اس کو فالو کرتے جاؤ، ہمارے کہے پہ چلتے جاؤ، تمہاری نیا پار ہے. تو وہ تو فارغ تھے اس چیز سے. لیکن جو علماء تھے، جو جانتے تھے، یہ ان کی بات ہے، وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی تھی، یہ تو تمہارے خلاف اللہ کے سامنے حجت لے کے چلے جائیں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ کون ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات بتائیں تو رحمان اور رحیم کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی صفات بتائیں گے؟ جی، جبار اور قہار بھی ہے. جبار اور قہار بھی ہے، بالکل. اور سمیع و علیم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے، ٹھیک ہے، وہ البصیر ہے. تو یہ کس رب کی بات کر رہے ہیں پھر، جو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دلیل پکڑا رہے ہو تو یہ دلیل تمہارے خلاف قیامت کے دن استعمال کریں گے؟ یہ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ جس اللہ پر ایمان رکھتے تھے، کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے؟ کیا وہ سینوں کے راز نہیں جانتے؟ انہیں بھی تو یہ پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آل دا ٹائم انہیں دیکھ رہے ہیں، اندر باہر سے ان کو جانتے ہیں، انہیں پتا تھا، لیکن یہ جو ابھی ہم ساری پچھلی گفتگو کر کے بیٹھے نا کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، انسان جو اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ایسے پھر آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اللہ کو بھی دے سکتا ہے. اور اس طرح تو ان کا بھی مسئلہ یہی تھا. یہ علماء تھے، یہ جانتے تھے، یہ لفظوں میں تدبر کرتے تھے، یہ لفظوں کا تفقع جانتے تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے. یہ بھی جانتے تھے کہ جس رب سے ان کا واسطہ ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن ان کے اپنے نفسوں نے ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر اور دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جس طرح یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ مسکنسیپشن جو ان کے دماغوں میں تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. آپ کی جو سب سے لاڈلی اولاد ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اس کو یہ بات بری لگے گی، ماں کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، یا یہ کہ ماں کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مجھے سزا دے. لیکن کیا چیز اس کے دل میں ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ بہت لاڈلا ہوں تو میں جو مرضی کر لوں، اماں مجھے کچھ نہیں کہے گی. یہ جو مسکنسیپشن تھا نا ان کا،
یہ جو آخرت کے عقیدے کی خرابی تھی نا ان کے اندر، اس نے ان کو اس بات پر اکسایا ہوا تھا کہ یہ جو مرضی کرتے رہیں، بس اللہ تو ان کو کچھ نہیں کہے گا. اللہ نے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا بھلا یہ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا. تو بات صرف پتہ ہونے کی نہیں ہے، مسئلہ صرف پتہ ہونا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جو پتہ ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا. اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے، اگر اپلائی نہیں کرتے اپنے اوپر، تو پھر وہ علم آپ کے خلاف حجت بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یا تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اب آپ بے شک اس کیٹیگری میں رکھ لیں لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو وہ بھی یہ قرآن ان کے خلاف بھی حجت ہے، کیونکہ وہ مسلم ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ جی اگر پتہ لگ گیا تو عمل کرنا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف سیلف ڈسٹرکشن ہے، یہ ان کی خود فریبی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے. یا آپ ان لوگوں کو لے لیجئے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، صرف لوگوں کو بتاتے ہیں. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. تو قرآن ان کے بھی خلاف حجت ہے. جو پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھ کے عمل نہیں کرتے، سب کے لیے قرآن ان کے خلاف حجت بن جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ صاف صاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے نا اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ وہ جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے عمل نہ کرنا اللہ کے خلاف خود اپنے ہاتھوں سے حجت فراہم کرنا ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں امی ہیں. امی کون ہوتے ہیں؟ امی وہ شخص ہوتا ہے جس کا سورس آف نالج اس کی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس نے کتابی علم نہیں حاصل کیا ہوتا، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یا اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا سورس آف نالج، اس کا علم کا منبع جو ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. جو ماں اس کو سکھا دیتی ہے وہی بس اس کا علم ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ ان پڑھ کہہ سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، یعنی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس جو ان کے علماء نے ان کو سکھا دیا. یہاں ماں کی جگہ کون سا کریکٹر ہے؟ علماء، جو ان کے علماء سو تھے، جو کچھ انہوں نے سکھا دیا. انہوں نے خود کتاب نہیں پڑھی، تو رات کا علم خود حاصل نہیں کیا، بس جو ان کے علماء نے کہہ دیا اسی کے اوپر آمنا وصدقنا کہہ دیا. الا امانی، یا سوائے تمناؤں کی. یہ کون ہیں؟ جن کو صرف سو کالڈ تمنائیں دی گئی. امانی جو ہے منا سے ہے، ٹھیک ہے. منا کہتے ہیں ایسی تمنا، ایسی آرزو جو بیس لیس ہوتی ہے. مثلا میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، یا میری یہ خواہش ہے کہ میں امریکہ کی پریزیڈنٹ بن جاؤں، تو یہ ایک بیس لیس خواہش ہے. نہ میرا تعلق پالیٹکس سے ہے، نہ میرا تعلق امریکہ سے ہے، نہ مجھے اس میں کوئی اور وہ ہے عمل دخل. بیس لیس خواہش ہے. اسی طرح ان کی تمنائیں کیا تھی؟ ان کی بیس لیس خواہشات کیا تھیں؟ کہ ایمان ناقص، عمل ندارت، اور تمنا جنت کی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو نہیں آگ چھوئے گی جی، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. نہ ایمان درست، نہ عمل صالح ہی ہے کچھ پاس. اور عمل صالح کے نام پر بھی کیا ہے؟ صرف وہ ریچولز، وہ چیزیں جو ان کے علماء نے ان کو نیکی بنا کے بتا دیا. کتاب سے علم حاصل نہیں کیا. یہاں پر آپ دیکھو کہ کیا چیز ضروری پھر سمجھ آ رہی ہے کہ صرف امی نہیں بننا. آپ کا سورس آف نالج صرف پرسنز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اوریجن ہونا چاہیے. اور اوریجن آف نالج کیا ہے؟ القرآن والحدیث. ٹھیک ہے. ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے
اور میں آپ کے سامنے نہ آیت بتا رہی ہوں، نہ اس کا ریفرنس بتا رہی ہوں، نہ حدیث بتا رہی ہوں، نہ اس کی اوتھینٹسٹی بتا رہی ہوں، بس میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ کام کر لو. جیسے ہمارے یہاں بے شمار ایسے اعمال معاشرے کے اندر رائج ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کی کوئی مطلب لائک کوئی اوریجن ہو. مثلا دین کے نام پر کیا کیا چیزیں رائج ہیں. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہماری کلاس کا، کون بتائے گا جو ہمیں سنی سنائی عبادات بن چکی ہیں؟ جلدی سے بتائیے، تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ میم یہ محفل میلاد کے بارے میں بھی ہے کہ ہاں یہاں پہ لوگ اسے اس طرح سے عبادت قرار دیتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا یا اس کا وبال ہم پہ آئے گا ہمارے گھروں میں. ہاں جی. اور جو سلام کھڑے ہو جاتی ہیں وہ تو بالکل مطلب یعنی کہ وہ ہے بدعت بھی ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی، میں تو نہیں کھڑی ہوتی. اور مطلب اس بات پہ میری مطلب کئی دفعہ مطلب یعنی کہ کئی دفعہ نہیں میری لڑائی ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھے جاب جو ہے نا اپنی کوئٹ کرنی پڑی. لیکن یہ جاب کوئٹ کرتی تھی یہ نہیں کیا تھا مطلب اچھا اس کی سرکل آگے وہ اس کی جو چیزیں ہیں اس کی بجائے صرف ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ ٹھیک ہے، آپ نے میلاد کا ذکر کیا. اور باقی وظائف بنائے ہوئے ہیں 313 وظائف بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں درود تنجینہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں یہ کام ہو جائے گا. اب یہ درود ہے کیا، اس کا اوریجن کیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں درود تاج ہے، اس کے اندر تو بہت سارے شرکی الفاظ بھی ہیں. درود تاج ہے یا درود ماہی ہے، کوئی اس طرح کا ہے جس کے اندر بہت درود ماہی میں بھی ہے اور درود تاج میں بھی ہے. لیکن درود تنجینہ میں نے پڑھا ہے، وہ مجھے مطلب اس میں مجھے کوئی مطلب وہ نہیں لگتا، اس میں شرکی الفاظ نہیں ہے لیکن نہیں ہے. ہاں لیکن میں پڑھتی ہوں، ہاں اس سینس میں نہیں پڑھتی کہ مطلب جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ 111 مرتبہ 313 مرتبہ، وہ نہیں میں کرتی. ہاں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں نا. اب آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، وہ آپ کو میک شیور کریں کہ آپ 111 دفعہ پڑھ لیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا. نہیں اچھا کوئی کام ہو جائے گا، میں اس کے لیے تو اس طرح سے وہ کرتی نہیں. لیکن یوں بھی نہیں کرتی کہ میں نے کوئی دعا کرنی ہے تو میں نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے یا 100 مرتبہ پڑھنی ہے. مطلب میں کچھ بھی پڑھنا ہے بس میں نے پڑھنا ہے بس، دیٹس آل. اس کے لیے میں کاؤنٹ نہیں کرتی کبھی. میم درود اور وظائف کے علاوہ صرف قرآن کوئی سورہ یاسین کو 33 بار پڑھ لیں یا 70 دفعہ یا 71 دفعہ. دیکھیں قرآن کی چیز نے وہ اوتھینٹک لگ رہی ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن مجھے لگ رہا ہے ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی تو وہ سنت نہیں ہے. اچھا یہ ایک میم ایک اور بھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دولت چاہیے تو فلانی سورہ پڑھ لے. میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ اس سورہ سے دولت کیسے مل سکتی ہے؟ مطلب پیسے کے لیے دنیا مانگ رہے ہیں کہ جو کتاب آپ کو آخرت کمانے کے لیے بھیجی گئی تھی نا، ہم اس سے بھی دنیا کمانے کے چکر میں اور کیا ہے. اور دیکھیں جیسے وہ 10 بیویوں کا معجزہ ہوتا ہے سننے کا، اللہ اور بی بی فاطمہ کا معجزہ ہے. اسی طرح منت کے پیالے بھرنا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کا سر پیر کیا ہے اور یہ کہاں سے آئیں گے، لیکن ہم نے ان کو عبادت بالکل. اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ وقت چونکہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے کلاس کا، بلکہ 2 منٹ اوپر آپ کی تجوید کی کلاس شامل ہو گئی. اب دیکھو بعض مسئلہ اعمال بھی ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے اپنی امانیج میں ڈھال دیا ہے. مثلا سورہ ملک کا پڑھنا. اب دیکھیں سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن سارا دن رج کے اللہ کی نافرمانیاں کریں، سارا دن کم ناپ تول کریں، سارا دن آنکھوں کا کانوں کا زنا کریں، جو مرضی کریں، رات کو سورہ ملک پڑھ کے سو جائیں، آپ قبر کے عذاب سے فارغ ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ امانی ہوتا ہے بیسیکلی، یہ بیس لیس خواہشات. ٹھیک ہے؟ قبر کے عذاب سے سورہ ملک ضرور نجات دلائے گی، لیکن اللہ کے رسول کی جو بشارت ہے یہ اس کے پیچھے کوئی بیس تو ہونی چاہیے نا. ایٹ لیسٹ اللہ کی فرما برداری تو ہونی چاہیے نا. وہ ضرور اللہ سے جھگڑا کرے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 30 آیات ایسی والی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلوائے گی. عذاب کے سامنے جو ہے وہ کہے گی اس کے لیے اس کے حق میں گواہی دے گی. لیکن وہی بات پھر دوبارہ یاد کر لینا کہ قرآن بھی تو ہے نا، وہ یا تو حق میں گواہی دے گا یا خلاف. تو سورہ ملک بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا.
تو اگر ہم صریحاً گناہ کرتے رہیں، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور پھر سوچیں کہ نہیں یہ میرے لیے جا کے اللہ کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک